اپنے شو ایم بی جی سویٹ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو جناب نیاز بٹنے لگی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کے دوران باقاعدہ ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا جس کا مقصد مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر گھٹانے جا رہی ہے، جبکہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 5 روپے فی یونٹ کم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ اعلانات کیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عوام کی دکھ اور تکالیف کا اندازہ، احساس اور ادراک کیسے ہوا اور وہ کیوں یہ ریلیف پیکج جو ہے وہ دینے پر مجبور ہوئے۔ اس خطاب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی، اور یہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی، یہ جو ریلیف پیکج جس کا انہوں نے اعلان کیا، اس کا اپوزیشن کی تحریک، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی جا رہی عدم اعتماد کی تحریک سے کیا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور کیا فرمایا آج کے اس خطاب میں، تقریر میں، اسی حوالے سے ہم آج کے شو میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور حسب سابق حسب روایت یہ بتانے کی کوشش کی کہ مہنگائی دراصل ہے نہیں بلکہ مہنگائی کا شور مچایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ نااہل حکومت ہے، اسے فوری طور پر رخصت کر دینا چاہیے، حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے بات نہیں کی براہ راست، لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت نااہل حکومت ہے، اسے فوری طور پہ گرا دیا جائے، بہت مہنگائی جو ہے وہ ہو گئی۔ اور ایک دفعہ پھر انہوں نے قوم کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، اور وہ جو لاجک ان کے حامی اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے جو دیتا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی وہی تعویل پیش کی اور کہا کہ اگر ہم عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول کے نرخ بڑھاتے چلے جاتے تو اس وقت پیٹرول فی لیٹر 220 روپے لیٹر جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب ہوتا۔ ساتھ ہی انہوں نے موازنہ کیا، بتایا کہ بھارت میں پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہے، ترکی میں کتنے روپے لیٹر ہے، اور یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کیا ترکی کے لوگ، بھارت کے لوگ، دیگر ممالک جن کا انہوں نے ذکر کیا، کیا ان کے لوگ بھی روپوں میں ہی کماتے ہیں، کیا ان کی فیکس آمدن بھی اتنی ہی ہے جتنی پاکستانیوں کی ہے، کیا ان کے ہاں بھی قوت خرید اتنی ہی ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ آپ کسی اور ملک میں جو ایک چیز لوکل کرنسی میں دستیاب ہے اسے آپ پاکستان کی کرنسی میں کنورٹ کریں اور پھر کہیں دیکھیں جی وہاں پہ تو جو ہے وہ چیز یہ اتنی سستی ہے اور یہاں پہ تو ہے اتنی مہنگی ہے۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ دیگر چیزیں جو ہے وہ کتنی سستی ہیں۔ مثال کے طور پہ جاپان میں گاڑیاں کتنی سستی ہیں، پاکستان میں کتنی مہنگی ہیں، بھارت میں گاڑیاں کتنی سستی ہیں، بھارت میں موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ کتنی سستی ہیں، پاکستان میں ان کے کیا ریٹ ہیں، پھر آپ کو یہ سب بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ یہ اس طرح سے یہ بنیاد بچگانہ بات ہے، اس طرح سے کمپیریزن کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سیب اور کیلے کا جو ہے وہ موازنہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی اس تقریر میں بہت سی متضاد باتیں کہی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، اور اگلے ہی سانس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ روس سے 20 لاکھ ٹن گندم خریدنے کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے ان کے دور میں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو پھر گندم جو ہے وہ درآمد کیوں کرنا پڑ رہی ہے، چینی جو ہے وہ درآمد کیوں کرنا پڑ رہی ہے، اور دیگر جو زرعی اجناس ہیں انہیں کیوں منگوانا جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ تو پہلے تو انہوں نے مختلف حکومتوں کا جو ہے وہ موازنہ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جی مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں کتنی تھی، نون لیگ کے دور میں کتنی تھی، اور ان کے دور میں جو ہے وہ کتنی ہے۔ اگرچہ اس میں جنرل پرویز مشرف کے دور کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھے، لیکن
پہلی بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی اس تقریر میں یہ اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں یعنی 2013 سے 2018 کے دوران جتنی مہنگائی تھی ان کے دور میں یعنی موجودہ دور میں اس سے کہیں زیادہ مہنگائی ہے۔ یہ اعتراف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے آج خود جو ہے وہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے وہ یہ بتاتے رہے کہ جی مہنگائی ہے نہیں اور اتنی زیادہ نہیں ہے، میں شور مچایا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک ریلیف پیکج کا جو ہے وہ اعلان کیا اور بتایا کہ جی پیٹرول کی جو نرخ ہیں وہ اوگرا نے 10 روپے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی تھی، لیکن ہم نہ صرف یہ کہ نہیں بڑھا رہے بلکہ 10 روپے کم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی 5 روپے فی یونٹ کم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ صبح آج ہی جو بجلی کی جو یونٹ پرائس ہے جو 5 روپے 94 پیسے بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا، کیا وہی وزیر اعظم نے واپس لیا ہے یا مزید اس میں 5 روپے کی تخفیف جو ہے وہ کی جانی ہے؟ اور آج کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خوشخبریاں سنائیں گے، عوام کو خوشخبری دیں گے، خوشخبریاں تو مل گئیں لیکن صبح سے بری خبریں جو ہیں وہ مل رہی تھیں۔ آج ہی ایل پی جی کی جو قیمت ہے وہ 27 روپے بڑھا دی گئی، اور جیسے میں نے بتایا کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی فی یونٹ اس میں بھی 5 روپے 94 پیسے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جی ہمیں غریبوں کے دکھوں کا اور عام آدمی کی تکالیف کا اندازہ ہو گیا ہے، ہم ان کا مداوع کریں گے۔ اس بات کا اعادہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ تک جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی، اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے مد میں جو تبدیلی آتی ہے بجلی کے بل میں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹرول کریں اور اس میں اضافہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اپنی اس تقریر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے شروع میں جب تقریر کی تو پہلے انہوں نے آصف زرداری کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جی صرف 10 ڈرون حملے مشرف کے دور میں ہوئے اور باقی 400 جو ہیں وہ ان ادوار میں ہوئے، لیکن یہ لوگ نہیں بولے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خارجہ پالیسی پہ بھاشن دیا، بڑا لمبا چوڑا سا لیکچر جو ہے وہ انہوں نے دیا، بتایا کہ آزاد خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والدین جو ہیں وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے خارجہ پالیسی کی آزاد خارجہ پالیسی کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنی شروع کی، جس طرح ان کا انداز ہے بات کرنے کا۔ اس کے بعد انہوں نے معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ لمبا چوڑا جو ہے وہ لیکچر دیا، اور پھر جا کے انہوں نے کہیں وہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی جس کے عوام جو ہے وہ منتظر تھے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو تقریر کے آغاز میں انہوں نے ان کی جو پیکا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں جو ابھی ترمیم لے کے آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت، تو اس کے حوالے سے وزیر عمران خان نے جب بات شروع کی تو یوں لگا کہ جیسے یہ پوری تقریر جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے، اور شاید اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے، اس پہ حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں جو ترمیم موجودہ حکومت نے کی ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے جو ہے بتایا، انہوں نے کہا جی پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم ہوں، مجھے انصاف نہیں ملتا۔ میرا ایک وفاقی وزیر جو ہے اس نے لندن میں جا کے جو ہے وہاں کیس کیا اور وہاں سے اس نے انصاف حاصل کیا۔ ایک اور وفاقی وزیر مراد سعید کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ مراد سعید صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لندن جا کے جو ہے وہ کیس کریں۔ لیکن سوال یہ ہے 2018 میں یہ کتاب شائع ہوتی ہے، اب 2022 میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں اور مراد سعید صاحب ابھی تک سوچے جا رہے ہیں کہ وہ کیس دائر کریں لندن میں جا کے یا نہ کریں۔ لندن میں کیس دائر کرنے کے حوالے سے سوچنے کا یہ عالم ہے کہ 4 سال سوچنے میں بیت گئے، ابھی تک کیس دائر نہیں ہوا۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو آنن فانن جو ہے وہ کیس دائر ہو جاتا ہے اور اس پہ کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ وزیر عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو بھی چارج شیٹ کیا، ایف آئی اے کی نااہلی کا بھی انہوں نے اعتراف کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی 94,000 کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس لیے ضروری ہے یہ جو ہم ترمیم لے کے آ رہے ہیں اس ترمیم کو جو ہے وہ لے کے آنا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی ایک لاڈلا وفاقی وزیر جو ہے وہ درخواست دیتا ہے، 94,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔
ایک وفاقی وزیر جو لاڈلا ہے وہ 9:30 بجے درخواست دیتا ہے، 9:30 بجے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ چڑھائی کر دیتی ہے اور محسن بیگ صاحب کا جو گھر ہے اس پہ دھاوا بول دیتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ باقی کے جو 94,000 کے مقدمات ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے حوالے سے ایف آئی اے جو ہے وہ متحرک اور فعال کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں جیو نیوز کی طرف سے کئی شکایات ہیں، اس میں غریدہ فاروقی کی طرف سے کئی شکایات ہیں اور جو صحافی کمیونٹی کی طرف سے بہت سی ساری شکایات ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو ٹرول آرمی ہے، پی ٹی آئی کا جو ٹرول بریگیڈ ہے اس کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے وہ مختلف درخواستیں ہیں، اس پہ ایف آئی اے کارروائی نہیں کرتی، لیکن ایک وفاقی وزیر کی درخواست آتی ہے تو وہ فوراً اس پہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ صحافیوں کے خلاف صحافیوں کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، بتایا بھی نہیں جاتا کہ شکایت کنندہ کون ہے، شکایت کیا ہے، اور انہیں طلب کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ کوئی جو ہے وہ خطرناک قسم کے ملزم ہوں اور قیدی ہوں۔ تو وزیر عمران خان صاحب اگر واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے یہ 94,000 مقدمات کو نمٹائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کو آزاد کر دیں، ایف آئی اے پر دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں، جو فرمائشی نوعیت کے مقدمات ہیں اس کا بوجھ جو ہے وہ ایف آئی اے پہ نہ ڈالیں۔ جب آپ ایف آئی اے کو کہیں گے کہ فلانے کو اٹھا لیں، فلانے کو اٹھا لیں، اس کو ذرا ٹائٹ کر دیں، اس کو کس دیں، اس کو ذرا رگڑا لگا دیں، تو پھر ایف آئی اے جو ہے وہ انہی کاموں میں لگی رہے گی اور یہ مقدمات جو عام افراد کے مقدمات ہیں انہیں نہیں نمٹا سکے گی۔ انہیں نمٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایف آئی اے کو اپنا کام جو ہے وہ کرنے دیں۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ فرمایا اپنی تقریر میں کہ جی دیکھیں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، چائلڈ پورنوگرافی کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جو ترمیم لا رہے ہیں پیکا میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ جو ترمیم ہے اس میں نہ چائلڈ پورنوگرافی کا کوئی ذکر ہے، نہ خواتین کو ہراساں کیے جانے کا ذکر ہے، اس میں تو صرف یہ ہے کہ جی فوج پہ اگر آپ تنقید کریں گے یا عدلیہ پہ آپ تنقید کریں گے تو 5 سال قید کی سزا ہو جائے گی، وہ آپ کو ایف آئی اے پولیس جو ہے وہ اٹھا لے گی، آپ کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور فیک نیوز، ابھی فیک نیوز جو ہے اس کی نہ کوئی تشریح کی گئی ہے، نہ اس کی تعبیر کی گئی، نہ تعریف اس کی کوئی متعین کی گئی ہے، اور ایسی مبہم اصطلاحات جو ہیں وہ اس پہ جب قانون بنائے جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کا قانون ہوتا ہے کہ جس کو اٹھانا ہے اٹھا لیں، جس کو نہیں اٹھانا تو نہ اٹھا لیں۔ جس طرح چند جج صاحبان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ کتنی یاوہ گوئی ہوتی ہے، کتنی یعنی ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، لیکن ایف آئی اے حرکت میں نہیں آتی۔ لیکن جب جو پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین ہیں جب وہ تنقید کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ فوراً اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر فیک نیوز کی تعریف متعین نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی، قوم سے جو خطاب تھا، اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ فیک نیوز پہ مشتمل تھا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ فیک نیوز کی کوئی تعریف بھی جو ہے وہ متعین نہیں کی گئی، بس قانون بنا دیا گیا ہے تاکہ جس کو اٹھانا ہو، جس کو رگڑا لگانا ہو، اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ریلیف پیکج دیا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گریجویٹ ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مشاعرہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اسکالرشپ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جو ہیں انہوں نے اناؤنس کی۔ مثال کے طور پہ پہلے کنسٹرکشن کے شعبے میں حکومت نے یہ رعایت دی تھی کہ جی اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور رقم آپ کہاں سے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اور اب ایک اور پیشکش کی ہے وزیر عمران خان صاحب نے کہ جی انڈسٹریز کے شعبہ میں بھی جو شخص سرمایہ کاری کرے گا، کسی بھی قسم کی کوئی انڈسٹری لگائے گا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ تم نے ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو کالا دھن سفید کرنے کا ایک بہترین موقع وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم کو ریلیف پیکج دینا، پیٹرول کی قیمتیں گھٹانا، بجلی کی قیمتیں گھٹانا، اچھا یہ کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ سہولیات اور رعایات، ویسے تو عمران خان صاحب کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب اپنے کس بیان کو جو ہے وہ واپس لے لیں اور کس بات پہ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیں۔ مثال کے طور پہ 2 مواقع پہ کم از کم ایسا ضرور ہوا ہے کہ پیٹرول کے نرخ 1 اور 15 کو جو ہے وہ بڑھائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے متعین تاریخ سے پہلے ہی
پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانے کا اعلان کر دیا، یعنی یکم کو اعلان ہوا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، اور پھر 6 یا 7 کو اچانک جو ہے وہ آرڈیننس آ گیا، اوگرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور پتہ چلا کہ جو قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے یہ سارا اس کا جو تناظر ہے وہ اگر آپ سامنے رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ چل پڑا ہے سندھ سے اور اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ رواں ہیں، اور اپوزیشن کی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے، اس اجلاس بلانے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے درخواست کر دی گئی ہے، اور اب چند دنوں کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور یہ جو تقریر وزیر اعظم نے کی، قوم سے خطاب کیا، یہ ریکارڈ کروانے سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ اس میں کیا معاملات ڈسکس ہوئے، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، ظاہر ہے اس تفصیل سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی تصویر جو ہے وہ ابھی تک جاری کی گئی ہے، اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کس قسم کی جو گفتگو ہے وہ ہوئی ہے۔ لیکن اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم کا قوم سے خطاب کرنا اور اس خطاب میں وہ سہولیات، وہ رعایتیں دینے کا اعلان کرنا جو ان سے توقع نہیں کی جاتی، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ الیکشن کی آمد ہے۔ یہ جو تقریر تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، یہ الیکشن والی تقریر تھی۔ الیکشن کی آمد سے پہلے جس طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں، جس طرح سے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ تقریر تھی۔ اور اگر اس تقریر کا، وزیر اعظم کے اس قوم کے نام اس خطاب کا اگر آپ خلاصہ بیان کریں اور اس کو اگر کوئی کیپشن دینا چاہیں، اگر اس تقریر کو کوئی آپ عنوان دینا چاہیں تو آپ پتہ نہیں کیا عنوان دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کا جو عنوان بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ مجھے مت نکالو، مجھے نہ نکالو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اور دے دو، اور یہ وقت اور مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ سہولیات جو ہیں ان کا اعلان کیا ہے۔ عوام کی زندگی پہ تو شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے، اور عوام تو شاید اس لولی پاپ سے جو ہے وہ مطمئن نہ ہوں، کیونکہ اگر پیٹرول نہیں بڑھے گا، پہلے بجلی کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، پہلے تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے پھر یہ چیزیں بڑھ جانی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، پتی مہنگا ہے، آئل جو ہے مہنگا ہے، اور بھی جتنی ضروریات زندگی ہیں، LPG جو ہے وہ مہنگی ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگائی ایک پورا جو ہے وہ پیکج ہے جس نے عوام کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو اس میں تھوڑا بہت ریلیف ضرور ملے گا عوام کو، لیکن جتنے پریشانیوں کا سامنا ہے عوام کو، تو اس کے مقابلے میں یہ جو سہولتیں ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں، یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا دل آپ لبھا بھی لیں، چلیں عوام کو آپ سبز باغ دکھا بھی دیں، لیکن اصل میں تو آپ کو جو وقت دینا ہے، جو مہلت دینی ہے، وہ سیاسی بندوبست کرنے والوں نے دینی ہے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وقت اور مہلت مل پاتی ہے یا نہیں۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔